حبیب کبریا تم ہو۔ وہ اپنے آپ کو سب چیزوں سے بے پرواہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ سائنس، اگر آدمی کا تعلق سائنس سے ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پانی پر میری حکومت ہے، میں نے اپنی عقل سے ایسی چیزیں بنا دی جو پانی پر تیزی کے ساتھ چلتی ہیں۔ ہوا پر میری حکومت ہے کہ میں نے اپنی عقل سے ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ جو ہوا پر بھی چلنے لگ گئیں۔ اسی طریقے سے جس انسان کا جس شعبے سے تعلق ہے اور وہ اس میں کوئی کارکردگی دکھاتا ہے اور کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی انسان کا محتاج نہیں۔ کوئی تو سمجھتا ہے مال کے غرور میں آ کر، کوئی سمجھتا ہے حکومت کے غرور میں آ کر، کوئی طاقت کے نشے میں اپنے آپ کو دوسروں کا محتاج نہیں سمجھتا، حالانکہ اگر انسان اپنی ساری ضرورتیں خود پورا کرنے لگ جائے تو ایک لقمہ بھی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس لقمے کو یہ آسانی سے اپنے جسم میں پہنچا رہا ہے، اگر اس لقمے کے پیچھے محنت دیکھے گا تو ہزاروں لاکھوں انسانوں کی محنت لگی ہوئی ہے اور ہزاروں لاکھوں جانوروں کی محنت لگی ہوئی ہے۔ یہ تو ہوگی زمینی مخلوق، اور آسمانی طاقت بھی لگی ہوئی ہے کہ بارش کا برسانا، موسم کا خوشگوار ہونا، دھوپ کا نکلنا، تو یہ ساری کی ساری محنتیں لگی ہوئی ہیں، تب جا کر اس کو ایک لقمہ ملتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اسی وجہ سے انسان دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دوسرے کو کمزور سمجھتا ہے، اور اس کے بارے میں جو چاہتا ہے وہ فیصلہ سنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سچ مچ انسان سرکشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کس وجہ سے کرتا ہے؟ ارآہ استغنا، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھ بیٹھا ہے، اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا، حالانکہ ہر انسان دوسرے انسانوں کا محتاج ہے۔ کوئی آدمی مالدار ہے، بہت مالدار ہے، بہت مالدار ہے، وہ یہ سمجھے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ اس کی غلط فہمی ہے۔ کیسے؟ اگر مالدار آدمی اپنا مکان بنانے لگ جائے تو کس سے بنوائے گا؟ دوسرے سے بنوائے گا؟ نہیں بنوائے گا۔ اگر مالدار آدمی اپنی گاڑی وغیرہ خریدے تو کس کی مدد چاہیے؟ ٹھیک ہے پیسہ تیرے پاس ہے، لیکن گاڑی بنانے والا کون ہے؟ وہ کوئی دوسرا ہے۔ گاڑی میں تیل ختم ہو جائے تو تیل کہاں سے لے گا؟ کیا تیل اس مالدار نے پیدا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے، یعنی ایک انسان دوسرے انسانوں کا محتاج ہے، ہر لمحہ محتاج ہے۔ کپڑا کہاں سے آیا؟ کپڑا اس نے نہیں بنایا۔ اگر انسان اپنی ضرورت کو خود پورا کرنے لگ جائے تو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اسے اپنے پاس سے لگانا پڑے گا، پھر بھی دوسروں کی ضرورت پڑے گی، اس کو اپنے آپ نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ اگر کرے گا تو پوری زندگی اس کی گزر جائے گی، ایک لقمہ اس کو میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ میں مزدوری کروں گا، کسی کے ذہن میں بات ڈال دی تجارت کی تو وہ تجارت میں لگا ہوا ہے، کسی کے ذہن میں بات ڈال دی کہ کپڑے کا کام کروں گا تو وہ کپڑے کا کام میں لگا ہوا ہے۔ اس سے سارے انسانوں کی ہر شخص کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو انسان کو تکبر اور غرور میں نہیں آنا چاہیے، اور غرور میں آنے کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے کا محتاج نہیں سمجھتا۔ ان الی ربک الرجعی، اب یہاں سے اس مغرور انسان کا علاج بتایا گیا کہ ہر انسان کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے گا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے تو سارا غرور اور تکبر ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہاں جانے کے بعد
اس مغرور اور اس متکبر انسان کو اس کے غرور اور تکبر کی سزا ملے گی۔ جو انسان دنیا میں جیسا کرے گا ویسا وہاں پر بھگتے گا۔ اس آیت کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، انسان کو دوسرے شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ ان الی ربک رجعا، بلا شبہ اے مخاطب تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے، سب کو لوٹنا ہے، کوئی باقی نہیں رہا۔ کتنا ہی بڑا دنیا کا عقل مند انسان ہو، کتنا ہی اپنے آپ کو دوسروں کا محتاج سمجھتا ہو، بڑے بڑے حکما، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے عقل مند دنیا سے چلے گئے، کسی نے اپنی زندگی کے باقی رکھنے کی تو کوئی تدبیر نہیں کر پایا۔ ارأیت الذی ینہا، بھلا آپ بتلائیں کہ جو شخص کسی بندے کو روکتا ہے، اذا صلی، جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا آپ بتلائیں اگر وہ بندہ یعنی جس کو روکا جا رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم کرتا رہتا ہو، یعنی عابد ہونے کے ساتھ ساتھ، عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقوی بھی ہو اور وہ ہدایت پر بھی ہو، تو اس کو نماز سے روکنا تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ اور روکنے والا کون ہے؟ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا آپ بتلائیے اگر وہ روکنے والا جھٹلاتا ہو، حق بات کو جھٹلاتا ہو، دین حق کو تسلیم نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہو، وتولی، اور روگردانی کرتا ہو۔ تو روکنے والا دیندار نہیں، روکنے والا گمراہ ہے، اور جس کو روکا جا رہا ہے وہ ہدایت پر ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہو گئی۔ اور اس روکنے میں یہ بھی ہے کہ کسی کو مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی جائے، کسی کو مسجد میں آنے سے روک دیا جائے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ ہاں، حالات کا تقاضا اگر ایسا ہی ہے، مثال کے طور پر اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جو دوسروں کو لگتی ہے اور مسجد میں آنے کے بعد اس کو وہ بیماری ظاہر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اب ایسے بندے کو روکنا وہ اس میں داخل نہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص مکروہ اوقات میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو منع کر دیا کہ بھی نماز مت پڑھ، تو یہ نماز سے روکنا نہیں ہے۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں روکا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نہیں، وہ چونکہ غلط کام کر رہا ہے اس وقت، اس وجہ سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ گمراہ شخص ہدایت والے کو نماز سے روکے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ شخص نہیں دیکھتا، کیا اس شخص کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، روکنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے اور نماز پڑھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دونوں کو دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو قیامت کے دن اسی اعتبار سے فیصلہ کرے گا ان کے ساتھ کہ نماز پڑھنے والے کو نماز کا اجر دے گا اور نماز سے روکنے والے کو اس کے کیے کی سزا اس کو دے گا۔ کلا لئن لم ینتہی، ہرگز اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نماز سے نہیں روکنا چاہیے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس لیے باز نہیں آیا، یہ کرتا رہا تو ہم کیا کریں گے؟ لئن لم ینتہی، اگر یہ شخص باز نہیں آیا، کون؟ شان نزول خاص ہے، ابو جہل کے بارے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہیں، اور مفہوم اس کا عام ہے، کوئی بھی روکنے والا اگر باز نہیں آیا، کوئی بھی روکنے والا اگر باز نہیں آیا، چونکہ آیتیں خاص ہیں، نزول اس کا خاص ہے، تو ابو جہل چونکہ باز نہیں آیا تھا، لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، تو ہم اس شخص کی پیشانی کو پکڑ کر، جو پیشانی جھوٹی ہے اور گنہگار ہے، یعنی یہ شخص مکمل کا مکمل گنہگار ہے اور یہ جھوٹا ہے،
تو ہم اس شخص کی پیشانی کو پکڑ کر گھسیٹیں گے. اور اس نے یوں کہا تھا کہ میرا مجمع بہت بڑا ہے، میرے جانکار، میرے تعلقات بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب اس کی پیشانی کو ہم پکڑ کر گھسیٹیں گے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو یہ اپنے لوگوں کو بلا لے، دیکھتے ہیں کون بچاتا ہے. چونکہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو اب اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، کوئی نہیں روک سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر یہ شخص باز نہیں آتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اپنے تعلقات والوں کو بلا لے، جیسا کہ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے جانکار بہت ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے بہت